بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بچھڑنا بھی ضروری تھا اس کا پارٹ 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پارٹ 1 اور 2 میں ہم آپ کو مومنہ کے گھر کے حالات اور علی اور مومنہ کا آپس میں کیا تعلق اور رشتہ تھا وہ سب بتا چکے ہیں، تو آئیے اپنی کہانی کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا کرو مومنہ کل آنے والے مہمان خوشخبری کا سندیسہ دیں۔ ویسے ہماری ان سے کافی پرانی جان پہچان ہے، شادی سے پہلے ہمارے محلے میں رہتے تھے، بہت اچھے اور شریف لوگ ہیں، نمرہ کو پسند کر جائیں۔ امی نمرہ کے لیے بہت فکر مند تھیں، بہت حساس ہو رہی تھیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، نمرہ میں کیا کمی ہے، مومنہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے بھی صاف رنگت کی مناسب نقوش والی نمرہ آسانی سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم صالحہ، خاتون بولیں۔ مومنہ صفائی ستھرائی کرنے میں جٹ گئی، خوب دل لگا کر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد گھر بہت صاف ستھرا ہو گیا تھا، مگر مومنہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ نمرہ کچن میں مصروف تھی، تب ہی ان لوگوں نے فون کیا وہ 6 بجے پہنچ جائیں گے۔ نمرہ تم نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر لو، میں 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ نمرہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں آئی تھی، اس دوران علی بھی اتفاق سے آ گیا۔ علی بیٹا تم دودھ، سموسے، رول، بسکٹ لے آؤ۔ صالحہ خاتون نے 500 کا نوٹ پرس سے نکالتے ہوئے علی کو مخاطب کیا۔ خالہ کیا مہمان آ رہے ہیں؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نمرہ کے رشتے کے سلسلے میں، صالحہ خاتون نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا میں ابھی لاتا ہوں۔ علی مطمئن سا ہو گیا۔ آنے والے مہمان 3 خواتین پر مشتمل تھے، ایک لڑکے کی والدہ، ایک لڑکے کی خالہ اور ایک لڑکے کی بہن تھی۔ آنے والی خواتین بہت محبت اور گرم جوشی سے صالحہ خاتون سے پرانے محلے اور ان کے مکینوں کے متعلق تذکرہ چھڑ گیا تھا۔ جاوید احمد اور علی بھی موجود تھے۔ اتنے میں نمرہ چائے لے کر اندر آئی، وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ یہ نمرہ ہے میری بڑی بیٹی، صالحہ خاتون نے تعارف کی رسم نبھائی۔ مہمانوں نے بہت محبت سے اس کا حال پوچھا۔ لڑکے کی ماں کی آنکھوں میں نمرہ کے لیے واضح پسندیدگی تھی۔ یاسر سعودی عرب کے شہر جدہ میں آئل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ اونچے قد کا، سانولے رنگ کا پرکشش نوجوان تھا، محنتی تھا، پڑھا لکھا تھا، تصویر میں سب کو پسند آیا تھا۔ نمرہ کو پسندیدگی کی سند مل گئی تھی۔ صالحہ خاتون کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ آج کا دن بے حد خوشگوار تھا، سب بہت خوش تھے۔ علی نے بھی گھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ خالہ خالو تو اپنے کمرے میں جا چکے ہیں، نمرہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، تم کچھ دیر مجھ سے باتیں کر لو، میں پھر گھر جاتا ہوں۔ علی نے صحن میں بیٹھی مومنہ کو مخاطب کیا۔ علی مجھے صبح کالج جانا ہے، 9 بج گئے ہیں، نمرہ کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہے، اب میں ٹی وی آف کر کے سو جاؤں گی، آج بہت تھک گئی ہوں، آج بہت کام کیا ہے۔ مومنہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ علی نے حسرت سے کمرے میں جاتی مومنہ کو دیکھا تھا۔ مومنہ کل میں لاہور جا رہا ہوں، پیچھے سے مومنہ کو آواز دے کر روکا۔ خیریت؟ ماموں سے ملنے جانا ہے، علی نے بتایا، ہمیں تو کئی سال ہو گئے ماموں سے ملے، تم بھی چلو میرے ساتھ، علی خوشی سے بولا۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر، کالج ہے، پڑھائی ہے، پھر کبھی امی کے ساتھ جاؤں گی، مومنہ بولی۔ مومنہ علی نے بہت محبت سے پکارا تھا، اب کے آواز اور لہجہ ہی نہیں، آنکھوں کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ ہاں بولو۔ مومنہ کہاں خاطر میں لانے والی تھی، تم وہاں بھی ہر لمحہ میرے ساتھ رہو گی، میرا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا، علی نے کہا۔ تم ہر وقت فضول باتیں کرتے ہو، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، مومنہ تپ گئی۔ تم بھی ہر وقت سنجیدہ اور خشک رہتی ہو، کبھی تو کسی شوخ و شنگ لڑکی کی طرح نظر آؤ، علی دو بدو بولا۔ میں ایسی ہی بھلی ہوں، اب تم جاؤ، وہاں سب کو میرا سلام کہنا، اللہ حافظ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نمرہ کے سسرال کی طرف سے پسندیدگی کا اشارہ پاتے ہی امی کو جہیز کی فکر ستانے لگی۔ انہوں نے سالوں میں کفایت شعری سے کام لیتے ہوئے کافی کچھ جوڑ لیا تھا، سو آج بکس کھول کے ازسر نو چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ایک طرف سے سائمہ خالہ بھی آ گئیں۔ السلام علیکم، انہوں نے بڑے تکلف سے سلام کیا اور کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ وعلیکم السلام، سائمہ کیسی ہو، بڑے دنوں بعد چکر لگا۔ خالہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھیں۔ ان کا سارا میکہ لاہور میں تھا، جس سے سالوں میں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ کراچی میں ایک بہن ہی تھی، مگر وہ ہر وقت اپنی دولت کے نشے میں رہتی تھی۔ یہ کیا اتوار بازار لگایا ہوا ہے؟ خالہ نے سامان دیکھ کر طنز کیا، تو امی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ یہ نمرہ کے لیے جمع کیا ہے، انہوں نے سادگی سے بتایا۔ اچھا، کیا کیا جمع کر لیا ہے؟ انہوں نے جمع پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔
کچھ جوڑے ہیں کپڑوں کے، 2 تولے سونا اور 6 سیٹ بستروں کے، امی نے بتایا۔ یہ تو بہت کم ہے صالحہ، یہ سب تو تمہارے جہیز کی تعداد ہے۔ اب وقت بدل گیا ہے، بیٹی کو بیاہتے وقت زمانے کے دستور کے مطابق چلنا پڑتا ہے، سائمہ خالہ نے تنقیدی نظروں سے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ امی خاموش رہ گئیں۔ خالہ خاندان والوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے ابا کی انتہائی محنت اور فرض شناسی سے کمائی گئی روزی اس قسم کے اسراف کی ہرگز متحمل نہیں ہو سکتی۔ مومنہ نے فوراً سے جواب دیا، اے بی بی، میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے کہا۔ اس سامان کے ساتھ گئی نمرہ تو اس کے سسرال والوں کی زبان پر کفل کون ڈالے گا؟ خالہ ناراض ہونے لگیں تو صالحہ نے ناراض بہن کے چہرے کی طرف دیکھا اور مومنہ کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کہا، مومنہ جاؤ اپنی خالہ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں، میں صبح صبح گرم چائے اپنے معدے میں نہیں انڈیلتی، میں فریش جوس پی کر آئی ہوں، خالہ نے نحوست سے بولا۔ چلو میں پھر ناشتہ بناتی ہوں، آج دونوں بہنیں مل کر ناشتہ کریں گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے آلو بھرے پراٹھے بناؤں گی، امی نے محبت سے کہا۔ نہیں، رہنے دو صالحہ، میں اب چلتی ہوں، میں آج لاہور جا رہی ہوں، سوچا تم سے مل لوں اس لیے آ گئی، ورنہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے۔ سائمہ بولی۔ صالحہ نے بغور سائمہ کا چہرہ دیکھا، اس چہرے پر صاف اجنبیت تھی۔ صالحہ کا دل ڈوب سا گیا تھا، کیا دولت رشتوں کی پہچان بھی بھلا دیتی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ سائمہ کے جاتے ہی انہوں نے مومنہ کی کلاس لی تھی۔ مومنہ، تم بہت زبان دراز ہو گئی ہو، بڑوں کی باتوں میں بولنے کا تمہارا کیا کام ہے؟ امی، میں نے غلط بات نہیں کی، وہ آپ کی بہن ہیں، کیا وہ آپ کے حالات سے واقف نہیں ہیں؟ ایسے میں انہیں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا تھا۔ مومنہ نے جواب دیا، کچھ بھی ہو تمہیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بدتمیزی ہے۔ اسے برا لگا اور وہ نہ کچھ کھائے بنا ہی چلی گئی۔ کتنے مہینوں بعد آئی تھی، امی کو افسوس ہو رہا تھا۔ امی، میں نے بدتمیزی نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگا ہے تو سوری، میں آئندہ ایسے نہیں کہوں گی، مومنہ نے آہستہ سے کہا۔ صالحہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگیں۔ سائمہ اور صالحہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ صالحہ بچپن سے ہی بہت محبت کرنے والا مزاج رکھتی تھی، جبکہ سائمہ خود سر، ضدی، فصیل تھی۔ وہ اپنی چیزیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں دیتی تھی۔ صالحہ اثار پسند تھی، قربانی دینا جانتی تھی، ان کے لیے رشتے اہم تھے۔ سائمہ صرف لینا جانتی تھی، وہ مادہ پرست تھی، وہ اپنے خون کے رشتوں سے محض سرسری تعلق رکھتی تھی۔ شادی کھاتے پیتے گھرانے میں نہیں ہوئی تھی، پیسہ آتے ہی ان کے تیور مزید بدل گئے تھے، پرانی یادوں سے سر جھٹک کر وہ دال چاول بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔